کیا چیز ہے؟ اعتکاف کیا چیز ہے؟ اعتکاف کو پہلے سمجھ لو اور اس کے بعد اعتکاف میں بیٹھو۔ اعتکاف یہ ہے کہ دنیاوی مشاغل، دنیاوی امور کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، دنیاوی الجھنوں کو چھوڑ کر، ماں باپ بھائی بہنوں کے تعلقات کو چھوڑ کر، دوست و احباب کے تعلقات کو چھوڑ کر، سب چیزوں سے کنارہ کش ہو کر اللہ کے لیے مسجد میں متوجہ بیٹھ جائے، اللہ کی طرف متوجہ کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، دل کو اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے مسجد کے اندر بیٹھ جائے، بس یہ ہے۔ لہذا جب یہ ہے اس کا عمل، جب اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر، سارے دنیوی کاروبار کو چھوڑ کر، دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر، ماں باپ بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، ان کے تعلقات کو چھوڑ کر دل کو اللہ سے لگانا ہے اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے اور ایک مسجد کے اندر بیٹھنا ہے، اور مسجد کے اندر اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہ یکسوئی ہو اور اللہ سے دل لگے اور اللہ کی طرف دل کا جوڑ ہو، تو اعتکاف میں پردہ ڈال دیتے ہیں۔ کیا ڈال دیتے ہیں؟ اعتکاف کی جگہ میں پردہ لگا لیتے ہیں اسی مقصد کے لیے۔ جب مقصد یہ ہے تو اب سمجھو، اب دنیاوی باتیں کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، 4-5 آدمی اعتکاف والے کے پاس آگے بیٹھ جائیں ہر چیز میں، یہ اس کے خلاف ہو جائے گا۔ مقصد تو یہ تھا دوستوں کو چھوڑنا، مقصد تو تھا ماں باپ کو چھوڑنا، مقصد تو تھا کیا؟ دنیاوی الجھنوں کو چھوڑنا، کشمکش کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، ہر چیز سے دل ہٹا کر کے اللہ کی طرف لگانا تھا۔ تو ہر وہ عمل جس سے اس میں کمی واقع ہوتی ہو، اللہ سے تعلق کم ہوتا ہو، ہر وہ عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، ورنہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ لہذا سب سے اہم چیز کیا ہے آج کل؟ جب ساری دنیا کو چھوڑنا ہے تو سیلفی موبائل کو چھوڑنا ہے۔ اگر ہم نے بڑا موبائل اپنے پاس نہیں اس کو رکھا اپنے پاس تو ساری دنیا اس کے ساتھ ہے، جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا، پھر تو ساری دنیا کو اپنے پاس لیے بیٹھا ہے۔ لہذا اعتکاف کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ بڑا موبائل ہرگز اپنے ساتھ نہ رکھے، بڑا موبائل ہرگز اپنے ساتھ نہ رکھے، ورنہ جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ جو اجر و ثواب اس قدر رکھا ہے کہ جس کا شمار ہی نہیں ہے، اعتکاف پر اتنا اجر و ثواب جس کا شمار ہی نہیں ہے، کہ ہر وقت اللہ کی طرف سے عبادت میں ہے، ہر وقت جماعت کا ثواب مل رہا ہے، ہر وقت سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے پڑھتے ہر وقت عبادت میں مشغول ہے، یہ سارا ثواب کب ملے گا؟ یہ جبھی تو ملے گا جب اللہ کی طرف تعلق ہوگا اور دنیا سے کٹے گا۔ دنیا کو کاٹ کر اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، لہذا موبائل ہرگز ساتھ نہ ہونا چاہیے، ورنہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا ثواب ہے؟ ایک روایت کے اندر بڑی روایت ہے، ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن کا اعتکاف جو اللہ کے لیے کیا جائے گا، ایک دن کا اعتکاف میں اللہ تعالیٰ بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں پیدا فرما دیتے ہیں، یعنی اتنا فاصلہ کر دیتے ہیں، جہنم کو اتنا دور کر دیتے ہیں ایک دن کے اعتبار سے کہ جتنا 3 خندق، اور ایک خندق کتنی بڑی؟ زمین سے لے کر آسمان تک اتنی چوڑی، ایک خندق کتنی بڑی؟ زمین سے لے کر آسمان تک۔ تو جتنی ساری دنیا، مشرق مغرب آسمان زمین، ایک دن کا اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہوگا تو جہنم اتنی دور ہو جائے گی، جہنم کو اللہ تعالیٰ اتنی دور فرما دیتے ہیں ایک دن کے اعتکاف پر۔ اور جب 10 دن کا اعتکاف ہوگا تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا، کتنا بڑا اجر و ثواب اس کو مل جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک روایت کے اندر ہے، جو آدمی اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے اللہ کو راضی، دیکھو اعتکاف میں نیت کیا ہے؟ اعتکاف کی نیت یہی ہے، کوئی اور خاص نیت نہیں ہے، کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی اور اس کی اتباع کرنے کے لیے میں اعتکاف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ اعتکاف کی نیت یہ ہے کہ جب آدمی اعتکاف کے لیے مسجد میں آئے تو بسم اللہ پڑھے، یعنی وہ جو مسجد میں آنے کی دعا ہے اس کو پڑھ لے، جہاں سے مسجد شروع ہوتی ہے وہیں سے، جہاں سے مسجد شروع ہو رہی ہے وہیں سے بسم اللہ پڑھ کر کے داخل ہو مسجد میں، اور یہ نیت کر لے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اور صرف میرا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور کسی اور کو راضی کرنا نہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ اور سنت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کو زندہ کرنے کے لیے، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے میں اعتکاف کر رہا ہوں، یہ نیت ہے۔ اور بعض اس کے الفاظ بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو بسم اللہ دخلت وعلی توکلت ونویت سنت الاعتکاف، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقصد وہی ہے کہ کوئی مخصوص نیت نہیں ہے، صرف دل کے ارادے کا نام نیت ہے، اور دل میں آدمی یہ سوچے کہ میرے اعتکاف کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب
حاصل کرنا ہے، سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری کرنی ہے کہ آپ نے اعتکاف کیا ہے اس لیے میں بھی اعتکاف کر رہا ہوں، آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اس لیے کیا کرے، نیت کر کے مسجد کے اندر آ جائے، اور جب مسجد میں آ جائے تو پھر بس اللہ سے اور بندے کا اور اللہ کا جوڑ رہے گا اور دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا، یہ اعتکاف ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی اعتکاف کرتا ہے رمضان کے 10 دن کا، جو سنت اعتکاف ہے، چونکہ اعتکاف 3 ہوتے ہیں، ایک واجب ہوتا ہے، ایک سنت ہوتا ہے اور ایک نفل ہوتا ہے۔ واجب کیا ہے؟ کوئی آدمی یوں کہہ دے کہ اگر میرا فلاں آدمی بیمار ہے جو ٹھیک ہو جائے، اگر میری یہ بیماری ختم ہو جائے، اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے، صحیح ہو جائے، تو میں اللہ کے لیے 5 دن کا اعتکاف کروں گا۔ کیا کروں گا؟ 5 دن کا اعتکاف۔ یا کوئی بھی چیز معلق نہ کرے، یوں کہہ دے کہ میں اپنے اوپر اللہ کے لیے 5 دن کا اعتکاف لازم کرتا ہوں، تو یہ واجب ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ اس کا کام ہو جائے تو اس پر 5 دن کا اعتکاف کرنا ضروری ہے، اس کو اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ اس میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور اس اعتکاف کو پورا بھی کرنا پڑے گا، دونوں صورت میں۔ اور سنت یہ ہے، سنت اعتکاف ہوتا ہے صرف رمضان میں اور باقی سال میں نہیں، صرف رمضان میں، اور رمضان میں آخری عشرے میں سنت اعتکاف ہوتا ہے۔ تو ایک فرمایا جو ایک سنت اعتکاف کرتا ہے 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے؟ سنت اعتکاف کرنے کا، پورے 10 دن کا اللہ کے لیے اعتکاف کرنے کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور دیکھو یوں فرمایا جو آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرنے والے کو ہر وقت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ہر وقت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آیا جو آدمی نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے وہ نماز میں ہی ہے۔ جو آدمی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مثلا مغرب کی نماز پڑھنے کے انتظار میں بیٹھا ہے تو وہ اس کو برابر نماز کے ثواب مل رہا ہے۔ اور اعتکاف کرنے والے تو مسجد میں ہے ہی، وہ تو ایک نماز پڑھی اب دوسری کے انتظار میں، دوسری پڑھی تیسری کے انتظار میں، وہ تو ہر وقت نماز کے انتظار میں ہے، لہذا 24 گھنٹے اس کو نماز کا ثواب مل رہا ہے، اور 24 گھنٹے اس کو جماعت کا ثواب مل رہا ہے، 24 گھنٹے اس کو فرض ادا کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور دیکھو جو آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرنے والوں کا شمار علیین میں ہوتا ہے، اس واسطے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 نمازیں اس طرح پڑھی کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھی اور بیچ میں کوئی لغو کام نہیں کیا، بیچ میں کوئی گالی گلوچ نہیں کیا، بیچ میں 2 نمازوں کے بیچ میں کوئی دنیاوی بات نہیں کی، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، جھوٹ بات نہیں کی، صرف اللہ کا کلام پڑھتا رہا یا ذکر کرتا رہا، جس نے 2 نمازیں اس طرح پڑھی اس کا شمار علیین میں ہے۔ اس کا شمار کس میں ہے؟ علیین کے اندر ہے۔ تو جو اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے اس کو یہ نعمت بھی حاصل ہے۔ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ فرشتے جیسا ہے، چونکہ جب اعتکاف میں بیٹھ گیا نہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے کہ وہ دنیاوی باتیں دیکھے گا، نہ وہ لوگوں کے ساتھ اس کا جڑا ہوا ہے، نہ کاروبار سے جڑا ہوا ہے، وہ تو ہر وقت مسجد میں اللہ کی یاد میں ہے، ہر وقت ذکر و اذکار میں ہے، بس اللہ سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ جیسے فرشتے بے گناہ ہوتے ہیں ایسے ہی یہ بھی اعتکاف کے ایام میں کیا ہے؟ بے گناہ ہے۔ لہذا جب معتکف اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو فرشتوں جیسی صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، لا یعصون اللہ، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کرنے والے کو اتنا بڑا جذبہ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب قیام میدان محشر ہوگا، ہر وقت سختی اور پریشانی میں ہوگا، گرمی سخت ہوگی، پسینے میں ہر آدمی شرابور ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ چند آدمی، 7 آدمی یا یہ اس سے زائد یا کم 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص عرش کے سائے میں رکھیں گے، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کا دل ہر وقت مسجد سے جڑا ہوا ہو۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ، جس آدمی کا دل ہر وقت مسجد سے جڑا ہوا ہو، ایک نماز پڑھی اب دوسری نماز کی فکر ہے، دوسری پڑھی اب تیسری کی فکر ہے، اب تیسری پڑھی، ہر نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ جو آدمی پڑھتا ہے یا مسجد سے جس کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے، ایسا شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں اپنا خاص سایہ عطا فرمائیں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ اپنا خاص سایہ عطا فرمائیں۔ اور معتکف کیا ہے؟ اعتکاف کرنے والا تو ہر وقت ہے ہی، وہ تو ہر ایک نماز کے بعد دوسری نماز جماعت سے پڑھی رہا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے، ہر وقت اس کا تعلق اللہ سے اور جماعت کی نماز سے ہے، لہذا یہ شان بھی معتکف کو حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا خاص سایہ اس کو حاصل ہوگا۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں اعتکاف کرنے میں، بس شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی پابندیوں کی پوری رعایت کرے، کہ جب اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، اب تو اللہ سے اس کا تعلق کرے۔ لہذا اعتکاف کرنے والے کے پاس آدمی اکٹھے نہ ہوں،
کیا ہوتا ہے؟ 4-5 آدمی آگے بیٹھ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ابھی افطاری میں آگے بیٹھ